ایک ہی شہر، ایک ہی لڑکا، مگر دو الگ الگ کہانیاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ غریبوں کا مسیحا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شہر کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ پولیس کی فائلز کہتی ہیں 100 سے زیادہ قتل، اور لیاری کے لوگ کہتے ہیں اس نے ہمیں بچایا۔ سوال صرف یہ نہیں عزیر بلوچ کون تھا، سوال یہ ہے کیا ایک قاتل ہیرو ہو سکتا ہے؟ آج آپ وہ کہانی سننے جا رہے ہو جو نہ صرف خون سے لکھی گئی بلکہ سیاست، غربت اور پاور کے نشے سے بنی۔ تو چلو جانتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں۔ عزیر بلوچ پیدا ہوا کراچی کے علاقے لیاری میں، وہ لیاری جہاں غربت بھی ہوتی ہے اور گینگ وار بھی۔ نہ پیسہ نہ نام، صرف تنگ گلیاں اور ہر روز کا خوف۔ اسکول زیادہ نہیں گیا، جوانی شروع ہوتے ہی اس نے سیکھ لیا اس شہر میں عزت ڈگری سے نہیں گن سے ملتی ہے۔ یہیں سے اس کے اندر وہ آگ پیدا ہوئی جو بعد میں پورے شہر کو جلانے والی تھی۔ ہر گینگسٹر کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جہاں صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا قبر یا طاقت۔ عزیر کے لیے بھی وہ لمحہ آیا، پہلا قتل، نہ پولیس انکاؤنٹر نہ کسی جنگ میں بلکہ پرسنل دشمنی میں۔ اس دن پہلی دفعہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے، وہ کانپتا مگر کچھ لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد قتل اس کی عادت بن گیا اور عادت ہی آگے چل کر پہچان بن جاتی ہے۔ رحمان ڈکیت کے قتل کے بعد لیاری میں پاور کا تختہ خالی ہو گیا اور عزیر بلوچ نے دھیرے دھیرے اس تخت پر قبضہ کر لیا۔ ہر گلی میں اس کے آدمی، ہر دکان سے بھتہ اور ہر شہری پر اس کا اثر۔ عجیب بات تو یہ ہے وہ صرف ڈر سے نہیں مانا جاتا تھا، لوگ اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ غریبوں کو پیسے دیتا، راشن بانٹتا، بیماروں کا علاج کرواتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پولیس کچھ نہیں کرتی، عزیر کرتا ہے، اور یہاں سے وہ قاتل سے ہیرو بنتا چلا گیا۔ مگر اصل کہانی ابھی باقی تھی۔ عزیر صرف گولی سے خوف پیدا نہیں کرتا تھا، وہ سسٹم بنا کر دہشت پھیلاتا تھا۔ طریقہ سمپل تھا، کسی ایک کا قتل، لاش چوراہے پر، ساتھ وارننگ بھی، کبھی لاش کے ٹکڑے، کبھی سر کاٹا ہوا، کبھی زندہ انسان کو توڑ کر چھوڑ دیا جاتا۔ یہ صرف قتل نہیں تھے، یہ نفسیاتی جنگ تھی، تاکہ پورا علاقہ بنا گولی چلے ہی جھک جائے۔ یہ جنگ صرف گینگسٹر تک محدود نہیں تھی، دکاندار صرف بھتہ نہ دینے کی وجہ سے مارا جاتا، اسکول جانے والا بچہ بلٹ سے مارا جاتا، گھر کی چھت پر کھڑی رہنے والی عورت گولی کا شکار ہوتی۔ لیاری کے لوگ کہتے تھے گھر سے نکلو تو یہ دعا کرو کہ زندہ گھر واپس آ سکے۔ یہاں کوئی ہیرو نہیں ہوتا، یہاں صرف لاشوں کا حساب ہوتا ہے۔ ہیرو کی تصویر کے پیچھے ایک پوری کالی انڈسٹری چل رہی تھی، ہیروئن، چرس، سمگلنگ، پسٹولز، AK-47، راکٹ لانچرز، بچوں کو کوریئر بنایا گیا اور جوانوں کو شوٹر۔ نشہ بھی بکتا تھا اور موت بھی، پروفٹ صرف اوپر تک جاتا تھا، لاشیں صرف نیچے گرتی تھی۔ اس کی ڈارک سائڈ کا سب سے خوفناک رخ یہ تھا وہ صرف دشمن کو نہیں مٹاتا تھا، اس کی نسل تک کو مٹا دیتا تھا۔ بھائی کے بدلے بھائی، باپ کے بدلے بیٹا، ماں کے سامنے بیٹا قتل۔ بدلے کا سلسلہ پورے شہر کو خون میں ڈبو چکا تھا۔ اتنے قتل کرنے کے باوجود عزیر بلوچ سالوں تک قانون سے اوپر رہا۔ کیونکہ الیکشن میں ووٹ کنٹرول ہوتا، علاقے کنٹرول ہوتے اور بدلے میں پروٹیکشن ملتی تھی۔ FIR کٹتی مگر گواہ مارا جاتا، کیس ختم ہو جاتا۔ عزیر نے یہاں تک کہا میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے پورا سسٹم کھڑا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو آج بھی پورا کھل کر سامنے نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ ہر قاتل بھی پہلے کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ عزیر بلوچ کی ماں اسے گڑگڑاتی، ہاتھ جوڑتی، روتی اور کہتی بیٹا یہ راستہ چھوڑ دو، مگر پاور کا نشہ اس ماں کے الفاظ سے زیادہ تھا۔ گن کی آواز ماں کے آنسوؤں پر بھاری پڑ گئی۔ 2014 کے بعد کراچی آپریشن نے رفتار پکڑی، انکاؤنٹر، ریڈز، اریسٹ۔ عزیر کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اب موت قریب آ چکی ہے۔ وہ گینگ چھوڑ کر، پیسے سمیٹ کر ایران بھاگ گیا اور یہیں پر کہانی پلٹ گئی۔ 2016 میں ایران نے اسے گرفتار کر پاکستان کے حوالے کر دیا۔ میڈیا نے دیکھا کل کا شہزادہ، آج زنجیروں میں، نہ گن نہ گینگ نہ طاقت، صرف قیدی۔ گرفتاری کے بعد کئی قتلوں کا اقرار، پولیس پر حملوں کا اقرار، سیاسی رابطوں کا اشارہ، مگر کئی راز ابھی بھی فائلز میں دفن ہے۔ کیا وہ ہیرو تھا جو غریبوں کو پیسے دیتا تھا، یا ویلن جو بچوں تک کو نہیں چھوڑتا تھا؟ اصل سچ یہی ہے، وہ دونوں تھا، اور شاید وہ سسٹم کا پیدا کیا ہوا تھا جو غربت، ناانصافی اور طاقت کے نشے سے بنا۔ سوچو اگر قانون کمزور ہو تو عزیر بلوچ پیدا ہوتا ہے، اگر عدل بند ہو تو انصاف گن سے ہوتا ہے۔ آج عزیر جیل میں ہے، مگر سوال یہی ہے کیا نظام بدل گیا یا اگلا عزیر تیار ہو رہا ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں عزیر بلوچ ہیرو، ویلن یا نظام کا شکار، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ پورے شہر کی کہانی ہے۔